نماز کتنی اہم تھی۔ اللہ کا فرمان ایک بار بھی آ جائے تو وہ کافی ہوتا ہے، مگر اللہ نے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، نماز کی فضیلت بتانے کے لیے، لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے، یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ جو نماز ہے اتنی اہم ہے، مگر اللہ تمہیں 700 مرتبہ اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے، تم نماز پڑھا کرو۔ لہذا یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہر شخص پر جو بالغ ہے واجب ہے نماز پڑھنا، فرض ہے نماز پڑھنا۔ نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے، چاہے بندہ جس حالت میں بھی ہو، بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بندہ کھڑے ہو کے نہیں ادا کر سکتا، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتا پھر اشارے کے ساتھ پڑھے، مگر نماز چھوڑنا گناہ ہے، چھوڑ نہیں سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات جب میں اللہ رب العزت کے پاس گیا، اللہ نے مجھے سیر کرائی۔ معراج والی رات پھر اللہ نے امت کے لیے، آپ کے لیے 50 نمازیں مجھے تحفہ عطا کیا، یہ تیرے امت کے لیے ہے۔ پھر جب میں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور پھر اصرار کیا کہ تیری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، لہذا تو رب سے نمازیں پوری کر، نمازیں کچھ کمی کر کے آ جاؤ۔ تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں، میں پھر واپس گیا، اللہ رب العزت نے میرے کہنے پر 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر جب میں واپس آیا موسیٰ کے پاس، موسیٰ نے پھر پوچھا، پھر انہوں نے واپس بھیجا، پھر اللہ نے 5 نمازیں، اسی طرح 9 مرتبہ میں کیا، اللہ نے ہر دفعہ 5 نمازیں، تو 45 نمازیں اللہ رب العزت نے کم کر دی۔ پھر جب آخری مرتبہ واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، میں نے عرض کی کہ 5 نمازیں باقی بچی ہیں، موسیٰ نے پھر کہا کہ واپس جا، تیری امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ پھر میں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب مجھے اپنے رب سے ہوا، اب میں رب کے پاس نہیں جاتا۔ پھر یہ 5 نمازیں حضور فرماتے ہیں، میں آپ کے لیے معراج والی رات لے کر آیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے پھر مجھے یہ وحی بھیجی، مجھے بتایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت اگر 5 نمازیں عطا کرے گی تو میں اللہ 50 نمازوں کا اسے ثواب عطا کروں گا۔ نمازیں پڑھے گی 5، 45 کم کر دی، مگر ثواب ان کو 50 نمازوں کا ملے گا، ثواب ان کو 50۔ یہ ہے دوستو نماز۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب امت کے لیے کیا کیا سوچتے تھے، پھر ہم امت ہو کے حضور کے اور اللہ کے کتنے نافرمان ہیں کہ آج نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ دوستو نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یہ یقین کر لیا، جس کو یہ علم آ گیا، یہ معلوم ہو گیا، جس نے یہ یقین کر لیا کہ نماز حق ہے، بندے پر فرض ہے، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطاب کرتے ہوئے سنا، یہ خطاب فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا، اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہو، اور اپنے مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو، تو اس کے صلہ میں، اس کے بدلہ میں پروردگار تمہیں، اللہ رب العزت تمہیں جنت میں بھیج دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ حضور نبی اکرم جب آخری خطبہ امت کو دے رہے تھے، اس خطبے میں بھی میرے اور آپ کے نبی تاجدار کائنات نے نماز کا لوگوں کو کہا کہ لوگوں نماز نہیں چھوڑنی، نماز ادا کرتے رہنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے ان کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرتا ہے، پھر ان نمازوں کو رکوع سجود کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جو بندہ ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کو ختم کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو بندہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، پھر اس شخص کے لیے اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اگر تو مولا چاہے اس کی مغفرت کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب میں ڈال دے، عذاب میں۔ یعنی کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت شریعت کے اندر بہت بڑی ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں نے کہا کہ معاف نہیں ہے۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کو دیکھیں، جنگ کا میدان ہے، افراتفری ہے، پورا خاندان اور ساتھی وہ سارے کے سارے شہید ہوتے ہیں، مگر جب آخری وقت تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں نماز کا وقت آ گیا، تب بھی جو جنت کا سردار ہے، کل قیامت کے دن جو لوگ جنت پائیں گے، جن کے کہنے پر لوگوں کو جنت ملے گی، جنت کے سردار ہے سیدنا امام حسین، مگر اس نے بھی اپنے آخری وقت اللہ کی نماز نہیں چھوڑی، سجدے میں تھے تو ان کا سر قلم کیا گیا، نماز کی حالت میں آپ شہید ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرما کے موسم خزاں کے وقت جب پت جھڑ لگتی ہے، درختوں کے پتے گر رہے ہوتے ہیں، تو اسی موسم میں حضور کے ساتھ سفر کرتا تو تاجدار کائنات نے ایک درخت کی 2 شاخیں، 2 ٹہنیاں پکڑ کر ایسے ہلائیں، تو حضور نے جو ہی وہ شاخیں اور ٹہنیاں ہلائیں تو درخت پورے کے پورے پتے جو ہے نا نیچے گر گئے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جس طرح اس درخت کے سارے پتے نیچے گرتے ہیں، تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے پتوں کی طرح اس بندے کے گناہوں کو بھی ایسے ختم کر دیتا ہے، سبحان اللہ، ختم کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پہلی چیز کا قیامت کے دن بندے سے جس شے کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ کل قیامت کے دن بروز محشر جب میدان لگے گا، افراتفری کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے سے شرابور ہوگا، نہ اس وقت اولاد والد کا ساتھ دے گی، نہ والد جو آج دنیا میں اپنی اولاد کے لیے دولت کمانے کے لیے، جائیداد کمانے کے لیے ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، امتیاز نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی پسینہ اتنا ہوگا، اپنے پسینے سے لوگ ڈوب رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے ایڑیاں اٹھا کر پسینے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، پسینہ تھوڑی تک ہوگا۔ اس دن سب سے پہلے جس شے کا پوچھا جائے گا کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے، میدان لگے گا، میدان سجے گا، حساب و کتاب ہوگا، پہلی شے وہ ہے جس کا حساب لیا جائے گا تو نماز ہوگی۔ اگر بندے کی پہلی شے حضور نے فرمایا درست ہوگی تو اس کے آگے آنے والے اعمال بھی وہ درست ثابت ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز درست نہ ہوئی تو اس کے سارے اعمال پھر درست نہیں ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ روز محشر کے جہاں گداز بود، روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ کل قیامت کے دن، محشر کے دن جب جان پگھل رہی ہوگی، جب جان
सूरज की तपिश से, सूरज की गर्मी से पिघल रही होगी, उस दिन भी अगर किसी से पूछा जाएगा, कुछ पहला सवाल किया जाएगा, तो वो पहला सवाल क्या होगा? वो नमाज का सवाल, वो नमाज का सवाल होगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, कल क़यामत के दिन जो बंदा हारून के साथ, फिरऔन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ उठाया जाए, कारून के साथ उठाया जाए। यानी कि जो बंदे आज जिनको हम गलत अल्फाज से याद करते हैं, फिरऔन को, कारून को, हामान को, ये जो जिनको हम घटिया जानते हैं, खलील जानते हैं, कल क़यामत के दिन बेनमाजी उनके साथ उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनके साथ उठाया जाएगा। उन्होंने फरमाया ये जो नमाज है ये जन्नत की चाबी है, मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की चाबी क्या है? अस्सलात, नमाज। फिर नमाज की मिफ्ताहुस सलात, नमाज की चाबी क्या है? अल-वुज़ू, नमाज की चाबी क्या है? वो वुज़ू है। जो बंदा अच्छी तरह वुज़ू करता है, अच्छी तरह वुज़ू करता है, वुज़ू आज़ाए वुज़ू जो धोता है, कल क़यामत के दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के आज़ाए वुज़ू रोशनी की तरह चमक रहे होंगे। यानी कि जो बंदा चेहरा धोता है, हाथ धोता है, बाजू धोता है, पाँव धोता है, सर का मसा करता है, ये जो आज़ाए वुज़ू है, ये वुज़ू वाले आज़ा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, रोशनी होंगे, लोग पहचान लेंगे, जान लेंगे कि ये बंदा नमाजी है, ये वुज़ू करता था, नमाज करता था, ये वुज़ू करता था। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमाने आलिशान है, हुज़ूर ने फरमाया, मेरा जी चाहता है नमाज का वक्त हो और मैं नमाज के लिए आगे मुसल्ले पर किसी को इमाम मुकर्रर करूँ, वो बंदों को नमाज पढ़े और फिर मैं जाके देखूँ कि कौन कौन आज नमाज में नहीं आया, फिर मैं जाके घर उनके घर को आग लगा दूँ, लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ, उनके घर को आग लगा दूँ। जो बंदा मस्जिद नहीं बल्कि घर नमाज अदा करता है, घर नमाज अदा करता है, ये नहीं समझाया कि जो नमाज छोड़ता है, हालांकि बंदा नमाज घर अदा कर रहा है, मगर फिर भी मस्जिद पढ़ने की इतनी फजीलत है, जमात के साथ पढ़ने की इतनी फजीलत है, जो बंदा अकेले नमाज पढ़ता है उसको एक नमाज का सवाब मिलता है, जो बंदा जमात के साथ मस्जिद में आकर नमाज अदा करता है उसको 27 नमाजों का सवाब मिलता है, 27 नमाजों का सवाब। हुज़ूर ने फरमाया, जो बंदा घर नमाज पढ़ता है, मेरा जी चाहता है मैं उनके घर को आग लगा दूँ। ये तो बंदा नमाज पढ़ रहा है, फकत क्या है कि वो जमात को छोड़ रहा है, उसकी उम्र में ये जो है ना चीज़ गिनवाई कि मैं उसके घर को आग लगा दूँ। तो सोचो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता होगा उस पर मेरे आका कितने नाराज होंगे, उसके लिए क्या क्या ख्याल है कि कल क़यामत के दिन हुज़ूर उसकी शफ़ाअत करेंगे, हुज़ूर फरमाएंगे कि आका अल्लाह हमारे ताला इसको माफ़ कर दे? नहीं लोगों, जिस तरह ताजदार कायनात वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफ़ाअत करने वाले भी हैं, उसी तरह हुज़ूर ने अपनी उम्मत को अज़ाब से, जहन्नम से, नाक से, आग से बचने के लिए रास्ते भी बतलाए कि लोगों नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो। मेरे आका ने फरमाया, जब औलाद तुम्हारी 7 साल की हो जाए, 7 साल की, तो उसको नमाज की तलकीन करो, नमाज सिखाओ, उसे कहो कि नमाज अदा करो। 3 साल तक उसको सिखाते रहो, हुक्म देते रहो, खुद भी नमाज पढ़ो, उसको उंगली पकड़ कर मस्जिद में नमाज की आदत करवाओ। जब बंदा 10 साल का हो जाए फिर अगर नमाज न पढ़े तो मेरे आका जो रहीम है, करीम है, उस हुजूर ने फरमाया फिर उस बच्चे को डांटो, उसको मारो, सख्ती के साथ उसको नमाज पढ़ने। आज हमारी तरजीह देखें, हमारी सोच देखें, हम औलादों को किन किन कामों के लिए लगा देते। बच्चा जो काम नहीं करता दुनिया का हम ज़बरदस्ती उससे करवाते हैं, मगर हुजूर फरमाने के ज़बरदस्ती उसको नमाज पढ़वाओ जब वो 10 साल का हो जाए, ताकि उसकी आदत बन जाए। हुजूर फरमाए 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज की आदत डालो, जब 10 साल का हो जाए तो फिर उसको मारो और डांटो, डांट कर उसको नमाज का आदि बनो, नमाज पढ़ो। आज हम खुद नमाज नहीं पढ़ते तो औलादें हमारी क्या नमाज पढ़ेंगी?
اب بھی وقت ہے جو لوگ خال خال کچھ نماز ادا کرتے ہیں یا ہفتے میں ایک بار جمعہ آ کے ادا کرتے ہیں باقی نمازیں، اگر آپ آگے جا کے 20-25 سال اگلی نسل کا سوچیں، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، جو اولادیں تمہارے ہوتے ہوئے مسجد نہیں آتی، تمہارے جانے کے بعد وہ مسجد آئیں گی، پھر ان کی نسلیں مسجد آئیں گی۔ تو لوگوں دین کی فکر کرو اور اپنے آخرت کی فکر کرو۔ کل قیامت کے دن میں بتا رہا ہوں، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں گی، جو ماں آج دنیا میں بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہی ماں بھی اس کے کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں ہوگا، اولاد والدین کے دوستوں کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت فقط بندے کے اعمال کام آئیں گے۔ آج دیکھیں آپ کے آنکھوں کے سامنے اچانک اموات ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، پلک جھپکنے سے بھی پہلے بندہ چلا جاتا ہے۔ ہم کہہ بیٹھے کہ کل تو یہ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا، بس اچانک اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو بندہ جب مر جاتا ہے، آپ بتائیں کیا وہ جائیداد سارے ساتھ لے جاتا ہے؟ وہ مال و دولت سارا ساتھ لے جاتا ہے؟ وہ دنیا، اپنے دوست احباب رشتے دار، کیا وہ اس کو ساتھ لے جاتا ہے؟ ساتھ کیا جاتا ہے؟ ایمان اور اعمال ساتھ جاتے ہیں، قبر کے اندر بھی اور میدان حشر میں بھی۔ اگر بندے کو کوئی چھڑوائیں گے عذاب سے، جہنم سے، تو وہ بندے کا ایمان اور اعمال صالح